مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ 7 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کا تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی اور نے کہا ہے، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ بڑی کرم نوازی فرمائی آپ حضرات نے، آج ہمارے رضا حال میں آپ جمع ہیں، فیضان مدینہ کو رونق بخشی۔ آپ چاہتے ہیں تو سوالات کیجئے۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بعض برائیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آ جاتی ہے، پھر ان کو سونے کو نہیں ملے گی۔ اب وہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ بے حساب بخش دے، جنت میں داخل کر دے، یا عذاب کرے، عذاب کے بعد جنت میں داخل کرے۔ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو بالآخر جنت ہے، لیکن ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، پھر تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اسلام سے نکل گیا نا کہ اللہ کے عذاب کو یہ ہلکا کہہ رہا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، ناممکن ہے، کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں،
تب معمولی گرمی میں بہت پتہ چل گیا، رمضان شریف میں آئی تھی نا گرمی، کیا پوزیشن ہوئی تھی، جہنم کی گرمی کیسی ہوگی؟ جہنم جب سانس لیتا ہے تو دنیا میں سردی، جب سانس نکالتا ہے تو دنیا میں آتی ہے گرمی، تو اس کا سانس اور جہنم کروڑوں اربوں میل ہم سے دور ہے، بہت ہی دور ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے، اور 7ویں زمین تو ان میں فاصلہ یہ ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، تو یوں 7 زمینیں، پھر اس کے نیچے خدا جانے جہنم کتنی نیچے ہے، ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے نیچے، کہ سانس کا یہ حال ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش، گرمی اور اس کی بدبو سے دنیا کی سارے لوگ جو مر جائیں۔ وہ جہنم کا عذاب اللہ تعالی ہماری نسلوں میں کسی کو نہ دے، ہم سب اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، بے حساب مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیفان خان، میں صحافی ہوں، ایک چینل سے وابستہ ہوں، ایک پروگرام بھی کرتا ہوں ٹی وی پہ۔ میں پوچھنا دراصل مطلب یہاں پر آیا تو محسوس بھی ہو، آیا 2008 میں تھا پہلی بار، تو آج دوسری بار میرا آنا ہوا، لیکن آپ سے اتنا قریب سے جو آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ایک دل میں ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال جو تھا یہاں آنے سے پہلے بھی وہ یہ تھا کہ خوشی کو کیا بیان کیا ہے خوشی کا، جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے علم کی روشنی میں، کیا کس طرح بیان کیا گیا خوشی کو؟ یہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ ڈپریشن ہمیں نظر آتا ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بالعموم اگر بات کریں تو۔ ایک تو بیان کس طرح کیا گیا، پھر اس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کا اظہار کا طریقہ کار کیا ہے؟ تینوں چیزیں، یعنی ایک تو خوشی کیا ہے دین میں، کہ ہر آدمی کے لیے کوئی کہتا ہے پیسے سے خوشی ملتی ہے، کوئی کسی کو کسی چیز سے خوشی ملتی ہے، دینی طریقہ کار کیا ہے، کیا خوشی کیا چیز ہے، اور اس کا حصول کس طرح سے ہو، اور اس کا اظہار کا طریقہ جو ہے، تینوں چیزیں وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے؟ خوشی کا اظہار تو آپ نے کر دیا، آپ نے جو بعض الفاظ کہے نا وہ بھی خوشی کا اظہار ہے۔ خوشی دراصل ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، جو بعض اوقات جب زیادہ محسوس ہوتی ہے نا تو اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے، چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور غم کی کیفیت اگر تھی بھی تو اس پر یہ اگر زیادہ ہے تو غالب آ جاتی ہے، اور غم کی کیفیت کچھ دیر کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ کہ خوشی ہوتی ہے تو بندے کی سنجیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسی خوشی، جتنی اس کی مقدار کم مقدار ہوگی تو اس کا مطلب کم مطلب اظہار ہوگا، زیادہ مقدار ہوتی ہے تو لوگ ہاں 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 کر کے ہنستے ہیں، اچھل کود مچا دیتے ہیں، دھمال کر دیتے ہیں، مزہ آ گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یوں مطلب یعنی کہ مختلف مواقع پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کو تو یہ ہے کہ جب صدمہ پہنچتا ہے تو صبر کرے، اور خوشی پہنچے تو شکر کرے۔ اچھا، خوشی اچھے کام پر بھی ہوتی ہے، برے کام پر بھی ہوتی ہے، گناہوں پر بھی تو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی فلمی ڈائلاگ اچھا بول دے تب بھی تو خوشی ہوتی ہے، کوئی گانا سنا دے تب بھی خوشی ہوتی ہے، کوئی فلم کا کوئی بیہودہ قسم کا کلپ دیکھ کر بھی خوشی ہو سکتی ہے، اور کسی کو سبز سبز گنبد کا بہترین پوز دیکھ کر خوشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو کسی کو کوئی فلمی ہیرو کو دیکھ کر خوشی ہوگی، کسی کو کسی عالم کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ تو یہ بھی اپنا اپنا انتخاب ہے، اپنی اپنی اندرونی مطلب ہے کہ حالت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ خوشی اچھی بھی ہے، خوشی بری بھی ہے۔ بعض اوقات تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندے کو دنیا سے لے جاتی ہے۔ ایک بار کچھ اسلامی بھائی آئے میرے پاس کہ ہمارے علاقے میں وہ فلاں جماعت جو ہوتی ہے نا، جیسے آپ میں سے بھی بعض کسی نہ کسی سماجی ادارے سے منسلک ہوں گے، تو وہ کسی اپنی برادری کی وہ سماجی ادارے کا کوئی اجلاس تھا، وہ جمعرات تھی، وہ اجتماع ہفتہ وار، بولا کہ وہ ہماری جماعت کے جو جنرل سیکریٹری
تو وہ چند روز سے کچھ ان کا مطالبہ چل رہا تھا کوئی ان کا کہ یوں ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کو مطلب انہیں کہ سمجھاتے تھے. اب یہ میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں انہوں نے پھر بریفنگ دی, سب مان گئے اور سب یعنی کہ ایک ساتھ مطلب متفق ہو گئے. تو اس کو بہت خوشی آئی. وہ خوشی کے ہمارے بیٹھے بیٹھے اد کھڑا ہو گیا کر کے کرتے نا, اسی میں یوں کیا ہارٹ فیل ہو گیا اس کا. تو یہ بھی ایک خوشی تھی جو جان ہی لے کر چلی گئی. اس کا خوشی بھی لے لیتی ہے بعض اوقات, غصہ بھی جان لے لیتا. یہ بھی کیس معلوم ہے مجھے. ایک اسلامی بھائی آتے تھے ہمارے پاس, والد صاحب بھی آتے تھے. تو وہ ایک بار بس وہ پتہ چلا ان کے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو سبب یہی بتایا گیا کہ یہ غصے والے بہت تھے, تو کسی بات پر بہت زیادہ غصہ آ گیا, غصے میں بیچاروں کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہو, کہ بعض اوقات وہ ان لمٹ ہوتا ہے تو پھر نقصان دہ بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ تھوڑا سا ہے دلچسپ سوال اور اس میں کچھ گنجائش ہے بات کرنے کی, کہ یہ کہ خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. وہ کہا مار کے اظہار کرتے ہیں, مگر مومن کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا. تو یہ کہا کہتے ہیں اس طرح ہنسنا کہ دوسرے ہوں تو ان کو آواز پہنچے. تو یہ تو عام ہے ہمارے ہم, یعنی کہ کم و بیش ہر فرد لگاتا ہوگا, چند بچے ہوتے ہیں. ایک کہا دوسرا تبسم, مسکرانا. ایک حدیث پاک ہے التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان. تبسم یعنی مسکرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور قہقہہ یہ شیطان کی طرف سے. تو اب ہم پر تو بس غلبہ ہی شیطان کا بہت سارے معاملات میں. تو اس سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے. بے اختیار نکل جاتا ہے بعض اوقات, تو کنٹرول کرے آدمی, عادت ڈالے. سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کا سنا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. بہت سال پہلے دعوت اسلامی بھی جب نہیں بنی تھی, اور آپ میں سے بعض حضرات جانتے ہوں گے حضرت مصلح الدین گارڈن میں جو مزار ہے, قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی زبانی میں نے سنا تھا کہ یہ مولانا سردار احمد صاحب بہت بڑے عاشق رسول تھے, اور ہم نے کبھی کہا لگاتے ان کو نہیں دیکھا تھا. قاری صاحب یہ بتاتے تھے. دوسرا یہ بتایا کہ یہ جب یہ دور حدیث پڑھاتے تھے, دور حدیث کرواتے تھے, تو یہ طلباء کو تقریباً 1 سال تک پڑھانا ہوتا ہے دور حدیث, بخاری شریف وغیرہ. تو جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے ظلم و ستم کا تذکرہ آتا تھا کہ یوں ستاتے تھے اور پتھر مارتے تھے, اور تو اس طرح کی جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑھتے تھے عشق رسول میں, رو کر پڑھاتے تھے. تو یہ سنی علماء ماشاءاللہ, ان عشق رسول تو الحمدللہ سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی عطا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے. تو یوں قہقہ نہ لگایا جائے. البتہ یہ وضاحت کر دوں, قہقہ گناہ نہیں ہے. اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے, گناہ گار نہیں کہیں گے. یہ نہیں کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب نے قہقہ لگایا, آپ بولو گے یہ تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, تو پھر کہاں سے لاؤ گے یار. قہقہ پروف تو ڈھونڈنے جاؤ گے تو نہیں ملے گا کہ وہ بڑا سیریس بیٹھا ہوگا, آپ بولو گے یہ صحیح ہے, پھر کچھ بات چیت کریں گے تو وہ ہاں کر کے ہنسنا شروع کر دے گا, آپ بولے یہ بھی گیا. تو یہ نہیں گیا. آپ ایک اٹھاؤ گے نا, 3 آپ کی طرف آ رہی ہے, تم گئے, ہے نا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کسی کا دیکھنے کے بجائے. تو چونکہ گناہ تو ہے نہیں, ناجائز تو ہے نہیں, نہ سب کو یہ پتہ ہوتی ہے اتنی باریکیاں, تو اس لیے وہ جو کوئی اگر کرتا بھی قہقہ لگاتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے, کہ شریعت میں اس کو ناجائز نہیں کہا گیا. ورنہ پھر آپ کے والد صاحب بھی لگاتے ہوں گے, امی جان بھی لگاتی ہوں گی, تو ان سے کہاں لڑنے بیٹھیں گے آپ. نہ لڑنے کی ضرورت ہے, کہ گناہ ہی نہیں ہے. بچنا چاہیے, جو بچتا ہے خوش نصیب ہے, سعادت ہے اس کے لیے, ثواب کا کام ہے.
یہاں ایک اور پہلو کی طرف جو انہوں نے سوال کیا کہ لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، دکھ غم پریشانیاں بہت ہیں معاشرے میں، تو لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں کہ یار کہیں خوشی ملے. یہ خوشیاں کیسے ملیں گے؟ خوش کیسے رہ سکتا ہے آدمی؟ کیونکہ آپ تو جو اس وقت قہقہ جو کہہ رہے ہیں، قہقہ جو کہہ رہے تو اس وقت تو مطلب کہ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے تو ایک مطلب کہ لافنگ تھیراپی باقاعدہ ایک علاج ہے کہ بالکل قہقہ کے ذریعے لوگوں کو مطلب اتنا زور سے ہنساتے ہیں کہ ان کا ڈپریشن کم ہو جائے، ان کا ذہنی پریشر جو ہے نا وہ دور ہو جائے. اور آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب قہقہ نہیں لگا، بالکل آپ کا کہنا ہے ایک عین شریعت کی باتیں ہیں. تو یہ فی زمانہ جو یہ جو ہو کہ تب لوگ خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے پھر جو طریقے اختیار کرتے ہیں اس کی بھی کچھ وضاحت کریں. اور پھر 14 اگست کو بھی خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے تو خوشی منانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے عید ہوتی ہے تو عید کو بھی خوشی منانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو پھر یہ خوشی کس طرح ایسی منائی جائے کہ خوشی دل میں ایسے آئے کہ ہمارا غم دکھ اور ڈپریشن ہے اس کا کچھ علاج ہو سکے. وہ جو ایک اصطلاح کہتے ہیں پازیٹیو فریم آف مائنڈ، یعنی آپ چیزوں کو مثبت زاویے سے دیکھیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سنت رسول سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے کیا یہ مطلب بات ان کی زندگی میں ہم نے دیکھی ہے، یہ جو مایوسی ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے مایوس ہونا، تو یہ مثبت پہلو پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھنا ہر وقت، اور کہتے ہیں جی ہر بری سے بری چیز ہو جائے لیکن آپ خوش رہیں. میرا مطلب خوش سے یہ تھا کہ آپ ہر وقت پازیٹیو رہیں کہ نہیں سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ خوش رہنا نہیں ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہونا ہے. خوش فہمی ہوتی ہے. اچھا جی ہاں، وہ خوش فہمی آدمی کو مطلب لے ڈوبتی ہے ہر معاملے میں. خوش فہمی تو اب جیسے کہ بزرگان دین برے خاتمے کے خوف سے روتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، تو کیا وہ مطلب ان کو اب کہیں گے کہ یہ نگیٹو ہے؟ پوزیٹیو تو یہی تھے، نگیٹو ہم ہیں جو غفلت کا شکار ہیں اور ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں باطل چیزوں میں اور گناہوں میں، جبکہ قرآن نے سکون کا ذریعہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت قرآنی ہے کہ بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. تو ہم مائنس پہ جا رہے ہیں. اب وہ لافنگ تھراپی آپ فرما رہے ہیں، کیا یہ کسی عالم دین یا مفتی اسلام کی ایجاد ہے؟ یہ ہوگی کفار کی ایجاد، جس کے بھی یہ مسلمان آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہا ہے اور ان کی تھیری ٹھا کر کے تبدیل ہو جاتی ہے. پھر بولیں گے نہیں لافنگ سے تو نقصان ہوتا ہے، 2-4 ہارٹ فیل ہو جائیں گے نا زیادہ ہنس کے، تو بولے نہیں نقصان ہوتا ہے، لافنگ نہیں سیریس. تو آپ کیا کریں گے؟ اور جتنا بھی طب ہے، جتنی بھی طبی تحقیقات ہیں، یہ بالکل یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، یہ فائنل ہے کہ یہ سب ظنیات پر ہوتا ہے، یہ فائنل ہوتا ہی نہیں. طبی تحقیقیں فائنل نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی ہی رہتی ہے. ڈپریشن، یہ ڈپریشن یہ مایوسی بولتے ہیں اس کو، تو شاید یہ کہ یہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ مایوسی کیوں کرتے ہیں، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پر کوئی یوں مایوس ہو جائے کہ اب یہ جو میری انگلی جو ہے یار یہ مطلب اس کا درد جاتا ہی نہیں، اتنا علاج کیا، تو کیا اس کی یہ مایوسی، اگرچہ اس کی مایوسی غلط ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، جب چاہے گا وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، تو کیا اس کو ڈپریشن کہیں گے کہ یار میری انگلی ٹھیک نہیں ہو رہی، چھوڑو یار میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے بڑھاپے کا تو علاج تو حدیث میں بھی کہہ دیا گیا بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے، بڑھاپے کا نہیں اتارا. تو کیا بوڑھے کو آپ ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ ہر بوڑھے کو آپ سرچ کرو، کیا وہ ڈپریشن کا مریض کہلائے گا ہر بوڑھا؟ وہ تو اس کو پتہ ہے اب میں جیسے بوڑھا ہوں، میری 66-67 سال عمر ہے، تو میں بوڑھا ہوں، تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے جوان نہیں ہونا، میں تو اب موت کی طرف مزید پیش رفت ہے. تو کیا مجھے آپ ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ جبکہ الحمدللہ میں وہ ہوں کہ اگر میرے ساتھ آپ ابھی تو یوں بیٹھے نا، آپ مجھے دیکھیں گے کہ یار نوجوانوں سے زیادہ ہنسمکھی ہے، شاید آپ یوں سوچنے لگ جائیں گے. تو کیا بوڑھوں کو کیا بوڑھا ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے اب جوان نہیں ہونا، اس کو ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ اچھا، موت کے بارے میں حدیث پاک میں اتنی تاکیدیں آئی ہیں موت کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ جو
روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے، یہ بھی بشارت موجود ہے۔ بعض حضرات کچھ خوش گفتگو کر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنی ان باتوں میں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا بھی تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ تو کیا یاد موت وہ ڈپریشن کہلائے گی؟ جبکہ ہم میں سے ہر فرد زندگی سے مایوس ہے۔ کوئی ہے تو بتا دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، ہر ایک مایوس ہے۔ تو کیا اس مایوس شخص کو جو زندگی سے مایوس ہے کہ میں نے مرنا اور 100% مرنا ہے، کہ موت کا انکار کفر ہے، اور موت تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ تو ہر شخص ان معنوں اگر مایوس ہے تو کیا وہ ڈپریشن کا مریض ہے؟ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی جو کہ تابعی بزرگ گزرے، صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کہ یہ خلیفہ تھے، ان کو خلافت دی تھی مولا مشکل کشا نے۔ یہ ملک کی اور سلطنت اس ٹائپ کی نہیں، وہ باطنی خلافت، طریقت کی خلافت۔ تو تابعی بزرگ تھے، حالت یہ تھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ احیاء العلوم وغیرہ میں کہ ان کو اگر کوئی دیکھے تو ایسے یہ ڈرے ہوئے لگتے تھے کہ جیسے کسی کو وہ بلیک وارنٹ مل جاتا ہے کہ اب اس کو قتل کر دیا جائے گا، ایسے خوف زدہ رہتے تھے۔ تو یہ اللہ کے خوف سے اس طرح ان کی کیفیات رہتی تھی۔ اس طرح مطلب اگر ہم واقعات دیکھنے جائیں گے نا بزرگوں کے تو بے شمار واقعات موجود ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ بے کینہ سے ہنڈیاں پکنے کی طرح آواز نکلتی تھی، اتنا روتے تھے۔ تو نعوذ باللہ کیا ہم ان کی طرف ڈپریشن منسوب کریں گے؟ یہ خدا جانے اصطلاح کس نے نکالی اور کیا ہے۔ مجھے تو یہ بھی وہ مغرب سے آئی ہوئی لگتی ہے۔ اچھا جو مریض ہے اس کو بھی کس چیز سے مایوس ہے تو شاید وہ بھی وضاحت نہ کر سکے۔ اگرچہ کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن جس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ آدمی تھوڑا بوجھا سا رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس کو مزہ نہیں آتا، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی کہ سنائے نہ تو، شاید یہ اس کا نام ڈپریشن رکھتے ہیں۔ تو اگر اس کا ترجمہ مایوسی کریں تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ بہت ساری مایوسیاں ہمارے ساتھ بالکل وابستہ ہیں اور وہ مایوسیاں ضروری ہیں۔ یہی کہ زندگی سے مایوس ہونا ضروری ہے کہ ہمیشہ نہیں زندہ رہوں گا، میں مر جاؤں گا۔ بوڑھے کو اپنی جوانی سے مایوس ہونا ضروری ہے، اگر وہ مایوس نہیں ہوگا اور اس کے لیے دوائیں ڈھونڈے گا تو لوگ اس کو پاگل بولیں گے کہ بڈھا بھی کبھی جوان ہوا ہے جو گھومتا پھر رہا ہے، مجھے دوا دے دو۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ممانعت ضرور ہے، لیکن ہر معاملے میں اس حدیث کو ہم نہیں لا سکتے۔ جیسے میں نے ایک مثالیں آپ کو پیش کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ جو یہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ مایوسی جو ہے وہ الگ ہے اور ڈپریشن الگ ہے، اور ڈپریشن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل نہیں، یہ بات بالکل۔ اور دوسری جو اہم بات تھی اس میں آپ کے جواب میں کہ مایوسی جو ہے وہ بعض مایوسیاں ضروری ہیں، انسان کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، وہ ہیں اور اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ تو یہ بات واقعی میں مطلب سمجھ میں آئی کہ کیونکہ انسان بذات خود جو بہت سی چیزوں کو سوچ کے اپنی طبیعت کو گرا لیتا ہے وہ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو قدرت کے ساتھ ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک جز ہے انسان کی زندگی کا اہم، یہ بات سمجھ میں۔ اور وہ بھی مایوسیاں نہیں ہوتی عام طور پہ، اب جوان بیٹی بیٹھی ہے نا، رشتے نہیں آ رہے، یہ مایوسی نہیں ہے تو جدوجہد کر رہا ہے، یہ اس کو ٹینشن ہے، فکر، اس کو ٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ ڈپریشن کا نام تو شاید اس کو بھی نہیں دیتے ہوں گے۔ اور شادیاں ہو ہی جاتی ہیں نا، جہاں لوہے محفوظ پر جس کا جوڑا لکھا تو ہو ہی جاتا ہے، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد عبد الرحمن ہے۔ بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو دین کے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں،
اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو سفر گلزار حبیب سے آج تک جو رہا وہ کیا باپا جان کی خواہشات کے مطابق آج دعوت اسلامی ہے، اور آج سے 10 یا 20 سال بعد دعوت اسلامی کو باپا جان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے تعلقات کو دین کے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ توفیق دے، ورنہ تو ہماری دیکھو دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حدیث پاک ہے۔ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اب اگر اللہ کے لیے دوستی ہے تو خود بخود اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور اگر دوستی مفاد کے لیے کہ اس لیے دوستی کی کہ یہ سرمایہ دار ہے تو تھوڑا اپنا کام ہو جائے گا، تو یہ تو مطلب بیوقوف آدمی ہے کہ وہ حدیث پاک میں تو یہ مضامین موجود ہیں کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اس کی جیب پر نظر رکھیں گے تو کچھ بنے گا نہیں۔ تو بہرحال تو یہ مالدار اس لیے دوستی رکھی، یہ حسن و جمال والا اس لیے دوستی رکھی، اس کی اپروچ زیادہ اس لیے دوستی رکھی، اس کا وہ تھانے سے بہت اچھا ترکیب ہے اس لیے دوستی رکھی، اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، چٹکلے سناتا ہے، خوب ہنساتا ہے، اس لیے دوستی رکھی۔ تو یہ سب ظاہر مفاد پرستیاں ہیں اور اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں، اور یہ مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض ان میں تو بہت بری دوستیاں ہیں۔ دولت کو دیکھ کر دوست بنانا یہ تو بہت بڑی مطلب بھول ہے کہ دولت کس کے پاس رہی ہے یار، کس کے ساتھ وفا کی؟ اگر دولت مند کے آگے پیچھے لوگ گھومتے بھی ہیں تو میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ بھول کرنا مت۔ جس دن آپ کی دولت میں کمی آئی آپ کے دوستوں میں کمی آ جائے گی۔ دولت سے دوست مل سکتا ہے، وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ تو آپ کو نظر تو رب پر ہی رکھنی ہے، چاہے مالدار ہیں چاہے غریب و نادار، ہے نا، جو کرنا ہے رب نے کرنا ہے۔ ہم لوگ تو بے بس لوگ ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ وہ مچھلی، کسی نے وہ ڈور پھینکی اپنی تو اس میں مچھلی کانٹا نگل گئی، پھنس گئی، اب وہ پھدک رہی ہے، بھاگ رہی ہے ادھر ادھر، تو وہ ماہی گیر شکاری کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، بھاگ لے، پھدک لے، تیری ڈور میرے ہاتھ میں، جب میں کھینچوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس، کیونکہ تو نے میرا کانٹا نگل لیا ہے۔ تو ہم سب موت کا کانٹا نگل چکے، جس دن ڈور کھینچی نا اس دن نہ ہمارا سرمایہ بچا سکے گا، نہ ہمارا عہدہ اور منصب کام آئے گا، نہ ہماری شہرت ہم کو بچا سکے گی، نہ ہماری کوئی لاگ وگ سورس اپروچ، ہمارا اسلحہ، ہماری کسی سیاسی پارٹی سے ترکیب یا ہماری وزارت شرارت، کوئی چیز ہم کو بچا نہیں سکتی۔ تو جس کے پاس جانا ہے اسی کو راضی رکھنے میں ہر طرح سے عافیت ہے، اس کو ناراض کرنے کی کوئی بھی مطلب ہم کو حرکت نہیں کرنی، ہر صورت میں اس کو راضی رکھنا، اور اسی کو راضی رکھنا ہے۔ اپنے الٹے سیدھے فلسفے، منطق اور ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ کر اپنی مطلب یعنی کہ رب سے مطلب وہ رشتہ خراب نہیں کر رہا، اور اس کی رحمت پر ٹک ٹکی بندی رہے، سب چھوڑنا ہے، رب سے رشتہ جوڑنا ہے، اور رب نے جس سے رشتہ رکھنے کا حکم فرمایا اس سے بھی رکھنا ہے نا، اس کے پیارے محبوب سے رکھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، انبیاء کرام سے، اور پھر آگے چل کے رشتہ داروں سے بھی رشتے رکھنے، ان سے بھی رشتے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے کہ ہمیں وہی کرنا ہے کہ جو رب نے حکم دیا۔ تو اب جب دوستی ہماری اللہ کے لیے ہوگی تو ہم اس کو اللہ کے لیے ہی وہ استعمال میں لیں گے، دینی کاموں میں لیں گے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز کی طرف لے آئیں گے، روزے رکھتے ہیں روزوں میں لے آئیں گے، پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ کی ترغیب دیتے رہیں گے، ہم سچ بولتے ہیں اس کو بھی ہم سچا بنائیں گے، ہم غیبت سے بچتے ہیں اس کو بھی غیبت سے بچائیں گے، ہم سنتوں بھرے اجتماع میں حاضریاں دیتے ہیں اس کو بھی ترغیب دیں گے، ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں اس کو بھی لے چلیں گے، ہم مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ آخرت کی بہتریاں سمیٹ سکیں تو اس کو بھی یہی ترغیب دیں گے۔ بہرحال یہ کہ سچی بات ہے کہ دوست ہو بھی وہ
کہ حدیث پاک میں اچھے ہم نشین کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اب مصیبت یہ ہے کہ اب صحبت ایسی ہے کہ اس کو دیکھیں تو خدا کی یاد دل سے نکل جاتی ہے. ایسا زوردار وہ قہقہ مارتا ہے کہ اگر ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں تو دل سے مٹ جاتا ہے. ایسی زوردار گالی نکالتا ہے کہ مطلب بالکل یعنی کہ ساری روحانیت جو ہے نا وہ کنڈا ہو جاتا ہے. ایسے ہمارے دوست ہیں, ایسے گپ مارتا ہے کہ ہم سمجھنے کے باوجود کہ یہ گپ مار رہا ہے ہم اس کو بول نہیں سکتے. ہم بھی ہنسنے میں اس کا تعاون کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ سمجھے کہ یار میں اس کو بدھو بنا رہا ہوں, یہ بن چکا ہے. حالانکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مطلب ہوائی فائر کر رہا ہے, گپے مار رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے معاشرے میں. میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا آپ کو, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا. اسی لیے میں عرض کروں گا کہ بس رب سے رشتہ جوڑنا ہے, اس کے محبوب سے رشتہ جوڑنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور ایسا ہم نشین ہو جو ہم خدا کو بھولیں ہم کو یاد دلائیں. ہم نماز سے غفلت کریں وہ ہم کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے. تو ایسا دوست ہونا چاہیے. ہماری آخرت کی بہتریاں اس کے ذریعے ملیں ہم کو. یہ نہیں کہ صرف ہم کو کاروباری ٹیکٹ بتا رہے کہ یوں ٹیکس کی چوری کرنی ہوتی ہے اور یوں تھوڑی رشوت میں کام نکلتا ہے اور اس سے دوستی کر لو تو رشوت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی کبھی گفٹ دے دینا, تو وہ گفٹ بھی تو اللہ کے بندے رشوت ہی تو ہے, ورنہ اس کو آپ پانی بھی نہیں پلاتے جس کو آپ گفٹ دینے پہنچے ہوئے. تو وہ ایسا راستہ بتائے, ایسا دوست, وہ تو سیدھی بات ہے کہ ہم کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے. تو اس سے تو یوں کر کے ہاتھ چھڑا لیں. اچھا دوست, اللہ اور رسول کو جاننے والا, ایسا دوست ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گلزار حبیب سے دعوت اسلامی کا سفر آج کی تاریخ 14 شوال المکرم 1436 سن ہجری تک کے سفر سے میں مطمئن نہیں ہوں. جس دن میں مطمئن ہو گیا اس دن شاید دعوت اسلامی کرائسس کا شکار ہو جائے گی. میں مطمئن نہیں. ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے, مجھے اور ہم سب کو مل کے کرنا ہے. آپ کاروبار میں مطمئن ہوتے ہیں, جس دن مطمئن ہو گئے دوسری برانچ کھولیں گے نہیں, آپ مزید کاروبار بڑھائیں گے نہیں. آپ مطمئن نہیں ہوتے تو میں کیوں مطمئن ہو جاؤں. آپ کے اتنا سا کاروبار ہے, میرا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, سنتوں کا کاروبار, نیکیوں کا کاروبار. تو یہ مطلب مطمئن ہونے والی بات ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب, جس طریقے سے ہر شعبے کے ایکسپرٹیز ہوتے ہیں, اگر میری آنکھ میں درد ہے تو میں کسی وکیل کے پاس نہیں جاتا, اور اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں تو اسی کے پاس جاتا ہوں جو آئی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. آج کل اسپیشلسٹ کا دور ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہمیں کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی ایسے دوست سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو کہ پیسے والا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو بولتا ہے نا ہم اسی کے اوپر بولتے ہیں نہیں یار یہ کام صحیح کر رہا ہے. ہر کاروباری یا ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ جس شعبے کا جو ماہر ہے میں اس کے پاس ہی جاؤں گا. صرف اس شعبے کا, یعنی کہ میں اپنے امام صاحب سے کوئی بھی مسئلہ نہیں پوچھوں گا اور مجھے یہ ڈر خوف ہوگا کہ کہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ مسئلہ, اتنا چھوٹا مسئلہ بھی پتہ نہیں ہے. خاص طور پہ زکوٰۃ کے مسائل, وضو کے حتیٰ کے مسائل, نماز کے مسائل, اس کے بارے میں ذرا سی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم. آپ کا سوال رہنمائی پر مشتمل ہے کہ ہر ایک کو اس کے شعبے کے ماہر سے ہی رجوع کرنا چاہیے. اب وہ سیٹھ صاحب کو بیچاروں کو نوٹیں گننا آتی ہیں, تو مسئلے تھوڑی آتے ہوتے, اس کو پوچھ کر کرو گے کیا؟ وہ تو بولے ہم بھی ڈوبے تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. ہر امام سے بھی نہ پوچھا جائے, ہر امام عالم نہیں ہوتا. عالم ہو واقعی اپنے کو پتا کہ ہے عالم, کھڑا کھڑی کا خطاب کرتا ہے, وہ بھی ہر صورت میں مطلب مفتی نہیں ہوتا.
اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں تو دارالفتاء اہل سنت موجود ہے، تو ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے، فون پر بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ہر ایک اس کے ماہر سے ہی رجوع کرے. آئی اسپیشلسٹ سے، آنکھوں کا مریض اب رجوع کرتا ہی ہے. آنکھوں، جس کی آنکھوں میں موتیا آ گیا وہ ENT والے کے پاس نہیں جائے گا. جس کے گلے میں درد ہے وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس کہاں جائے گا؟ تو واقعی یہ صحیح ہے. تو اسی طرح مسائل کے لیے ہم کو علماء سے رجوع کرنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ میں سے میرا تعارف سب سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں گے جن کی فیکٹریاں ہوں گی، بڑی بڑی فرمیں ہوں گی، تو ان کو تو چاہیے کہ ایک آدھ مفتی وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ ان کو اجارہ کر لیں، ان کو اپنے وہ کوئی سی جگہ نکال کے دیں اور اس کو بٹھائیں، اور ان کو آپ اپنا سارا کاروبار اسکین کروا لیں، ان کو پوچھتے رہیں ضرورتاً. اور اگر بازار والوں کو بھی اجازت دے دیں کہ بھائی اتنے سے اتنے بجے تک مفتی صاحب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، جن کو جو مسئلہ پوچھنا ہو وہ آ کر پوچھ لیں، اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. لیکن اب سارے شعبے آپ کے پاس ہیں، دارالفتاء نہیں ہے آپ کے پاس. یہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب بتائے گا، اور جہنم میں لے جانے والے جو معاملات ہیں ان سے بچائے گا آپ کو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر اس طرح کے کوئی عالم صاحب کی جیسے اگر ذہن بنتا ہے کہ آپ کو رکھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بکروں کاٹتا اونٹ پیسیوں والا مسئلہ ہو جائے، کہ آپ کسی ایسے کو لے آئیں کہ جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے وہ بھی لیتا جائے. تو ہو مطلب کوئی مستند عالم اور مفتی ہو. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا پوچھنے میں، وہ جو مین پرابلم جو مجھے جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے تھوڑا بہت اندازہ ہے، وہ یہ کہ یار پوچھیں گے نا، منع کر دیا تو یہ دل کا چور ہے نہیں. ہاں تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہے. آپ اگر بزنس طور پر بھی اگر اپنے کاروبار کے لیے مثلا کہتے ہو کوئی بھی چیز اگر آپ کو پروڈکٹ بھی کرنی ہے اور آپ کسی اپنے طور پر پروفیشنل سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ چانس تو موجود ہے نا، یار منع کر دیا تو کہ نہیں اس میں نفع نہیں ہے نقصان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ وزٹ ویزا پہ حج کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات وزٹ ویزا پہ جو لوگ جاتے ہیں جس طرح، تو مدینہ پاک سے کسی ٹیکسی والے کے تھرو ہی کوئی بات کر کے آگے نکلنے کی ترکیب بناتے ہیں. اور اس میں 2 طرح کی ویزا ہوتی ہیں، ایک پہ لکھا ہوتا ہے ناٹ پرمیٹیڈ فار حج، حج کے لیے ممنوع ہے، اور ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. دونوں ہوتی وزٹ ویزا ہے، تو اس کے لیے کائنڈلی رہنمائی کر لیجیے پلیز. اگر وزٹ ویزا پر قانونی رخصت ہے حج کی، ہے نا، حج کی قانونی صورت ہوتی ہے اس میں، اس کا کچھ وہ اپنے تصریح یہ کچھ چارج ہوتا ہے اس کا، جن کے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے نا، اگر وہ چارج ادا کر دیتے ہیں تو آفیشل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آفیشلی حج کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت خطرہ ہے. اگر آفیشلی نہیں کرے گا نا، عزت کا خطرہ ہے اور بہت ہلاکت میں وہ پڑے گا، رسوائی ہوگی. اس کو پکڑ لیتے ہیں بند کرتے ہیں، اور اس کو چاہے وہ حج کا احرام باندھ چکا ہے وہ سفر کروا دیتے ہیں. ایسے دیکھے میں نے کہ جو غیر قانونی حج کرتے ہیں ان کو سفر کروا دیتے ہیں، بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے قانونی طور پر ہے صورت. وزٹ ویزا ہو یا بزنس ویزا ہو، دونوں صورتوں میں نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا نا کہ جو قانون ہے، جس ویزے پر حج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں وہ حج تنازل ہوتا ہے. تو میں نے کیا ہے عمرے کے ویزے پہ حج سن 80 میں. تو میں نے سیدی قطب مدینہ، مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ اس کا یہ طریقہ ہے حج کرنے کا کہ بھر لیا جائے. تو بعض دوستوں نے بتایا، تو میں نے سیدی قطب مدینہ حیات تھے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں، بعض بولتے ہیں کہ قانونی طور پر حج کرو، حج تنازل ادا کرو، اور بعض بولتے ہیں کہ نہیں. تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قانونی حج کرو. تو بس میں نے کہا حرف آخر ہے. تو اب دوستوں نے بہت بولا کہ یار ہم کرتے ہیں نا. میں نہیں یار، پیر صاحب نے فرما دیا خلاص، اب میں قانونی حج کروں گا. تو
मैंने एक एजेंट को दोस्तों के थ्रू पासपोर्ट दिया, उसने जद्दा शरीफ पासपोर्ट भेज दिया। उसने कोई मुझे याद पड़ता है 400 रियाल लिए, उसकी ऑफिशियली फीस थी 374। तो इसमें अब 26 बचे ना, है ना। 26 रियाल जो थे ये उसकी उजरत, बोलते थे ये रख लेगा, ये अपने को नहीं देगा वापस। तो यूँ 400 रियाल मैंने पेमेंट किए। जद्दा शरीफ पासपोर्ट गया, मैं पासपोर्ट मेरा आवे नहीं, फंस गया। हज के दिन करीब आने लगे, अब मेरे को भी तशवीश शुरू हुई। और दोस्तों ने भी कहा, बास दोस्तों ने, कि हम तुमको पहले से बोलते थे कि यार हम करते हज, कोई नहीं पकड़ता इतनी भीड़ में। मैं ये कि मतलब मेरे उसमें बैठ गई थी, पीर साहब ने बोल दिया, अब मैंने करना वही जो अपने पीर साहब ने बोला। तो फिर एक मुझे बाबुल मदीना ही के आलिम साहब मदीने शरीफ में मिल गए। तो मेरा पासपोर्ट तो नहीं था मेरे पास जद्दा शरीफ में, वो तो रुका हुआ था। तो मैंने उनको ये अपनी सुनाई कहानी, अब मैं क्या करूं, मेरा तो पासपोर्ट ही फंस गया, बगैर पासपोर्ट के घूम रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे मदीने ही की गलियों में फुला बुजुर्ग ने, मैं नाम भूल गया हूँ, वो ये वजीफ़ा दिया था, कल्लत हीलती अंता वसीलती अगिसनी या रसूल अल्लाह। और बोला कि अगिसनी भी पढ़ सकते हैं, अदरिकनी भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। तो ये कुतुब मदीना के खलीफा थे, ये आलिम साहब जो थे। तो ये मतलब तुम भी पढ़ो, तो मैंने भी ये पढ़ा। तो ये चलते फिरते पढ़ने का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पासपोर्ट आ गया अल्लाह की रहमत से। और मैंने यूँ उम्रे के वीज़े के बावजूद कानूनी हज किया है, कानूनी। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ता तो वो देख कर छोड़ देता। मैंने इनका उस वक्त का जो भी था चार्ज वो पेमेंट कर दिया था। तो इसलिए है सूरतें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब उम्रे वाले पर सख्ती ज़्यादा होती है। अब शायद ये कानून इनका बदल गया हो तो मैं कह नहीं सकता, उस वक्त तो था। सन 80 आप में से एक तादाद है जो शायद पैदा भी नहीं होगी, या वो गलियों में बैट बॉल खेलते होंगे। तो उस वक्त का वाक़या ये 35 साल पुराना। वैसे बाबा, एक शख्स हज पे जाना चाहता है, उम्रे पे जाना चाहता है, मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी चाहता है, तो उसको क्या ये नहीं चाहिए कि मैं जाऊं तो साफ़ सुथरा ही जाऊं? ऐसे रास्ते पर जाए और इस पर भी उल्टे सीधे काम करके जाए, घुमा फिरा कर जाए, मतलब क्यों जा रहा है ये? गुनाहों के बगैर हज बहुत मुश्किल हो गया। अब तो घर बैठे वो, अब तो हेल्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से तो सुना है कि सख्ती बहुत हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता अब तक कि कमा हक़्क़ो वो डॉक्टर करता है कि नहीं करता है। मुख्तलिफ जो वैक्सीन वगैरह लगाने होते हैं वो सारे करता है नहीं करता है। घर बैठे कार्ड अब भी बन रहे हैं, तो धोखा नहीं दो क्या, झूठ तो है। तो अपने भी तो मुस्कुरा कर कार्ड ले लेते ना घर में। गुनाहगार है इस तरह हज करने वाला जो ये धंधे कर रहा है, और जो ला वाला भी गुनाहगार, ये भी गुनाहगार, डॉक्टर भी वो गलत फीस ले रहा है, हराम ले रहा है। ये हो रहा है। ये तो एक ही मतलब झलक है। इस तरह तो देखने जाओ तो कई मतलब खांचे करके फिर ये उन्हें बिल्ली सो चुके खाकर हज को चली। तो वही हम लोगों की हालत बहुत बुरी है। तो एक वो मुबालगा है कि वो हज में भी इस तरह करते हो, तो हज के अलावा कोई जायज़ थोड़ी हो जाएगा। हम तो हर सूरत में मोमिन है, बचना है और हमने अपने रब की ही तरफ मतलब अपनी नज़र रखनी है कि उसको क्या पसंद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। मेरा बापा जान से सवाल है कि कारोबारी मसरूफियत के बावजूद दीन का काम कैसे किया जा सकता है? आपके कारोबारी मसरूफियात है, किसी नौकरियों की मसरूफियात है, किसी को बच्चे पालने की मसरूफियत होती है। यानी कि मसरूफियत किसकी नहीं होती। लेकिन ये मेरा जो तजर्बा है वो ये कि आम तौर पर जो शख्सियात होती है ना, कारोबारी, जो हाई लेवल के कारोबारी, इनके पास मसरूफियत नहीं होती, इनका टाइम बहुत होता है। इनको खाली फ़ोन पर ऑर्डर करना होता है। वो डायरेक्टर और ये सब मतलब अगर खा पी रहे होते तो भी सेठ साहब बोलते हैं कि यार खुद भी खाता है ना, अपने को भी तो खिलाता है ना, चलने दो, सारा कारोबार इसी ने संभाला है। बात सूरतों में ये भी होता होगा।
تو اب اس صورت میں کہ ٹائم تو بہت ہوتا ہے. ایک بار ہمارے پاس ایک بہت بڑی شخصیت آ گئی, وہ شاید صوبائی سطح کی تھی, وزیر ایک تھے, تو وہ آ گئے. اب وہ بیٹھ گئے ہمارے گھر پہ آئے تھے, یہ اسلام آباد لائے تھے. میری تو پہلی ملاقات تھی, اب بھی نام یاد ہے نہ شکل یاد ہے, لیکن یہ چٹکلا یاد ہے. مجھے بہت جلدی ہے. پہلے تو ان کو جلدی تھی, کہیں دعوت میں جانا تھا, دعوت ہے میری. پھر جب وہ پتہ نہیں کیا ہوا, تو پھر یہ باتوں میں لگے نا, تو اب یہ دعوت بھی بھول گئے. اور صحیح بولتا ہوں کہ بہت دیر تک بیٹھے رہے ہمارے ساتھ. اگر یوں کہوں کہ گھنٹوں تو گھنٹوں شاید, کہ نہیں گھنٹوں بیٹھ گئے کہ نہیں. اب اس میں دعوت بھولے تھے کہ آپ کے بعد بیٹھنے میں مزہ آ گیا تھا, تو مجھے بھی نہیں پتا. میں نے بولا نا, میں بوڑھا ضرور ہوں, مایوس نہیں ہوں. یہ ہم ہی لائے تھے اللہ کا اس کو. کرم ہے, میں نے کہا میں ہنسمکھ ہوں. مجھے تو شخصیت یاد ہے, ہم ہی لائے تھے, اور ہم بھی بے چین تھے کہ یہ بار بار ہمیں کہہ رہے تھے میرے کو جانا ہے. اور اب یہ کب ملاقات شروع ہوگی نہ کب, یہ تو کیا مطلب کہ تھوڑی دیر بیٹھے گا, لیکن بعد میں ہم گھڑی دیکھتے تھے, وہ نہیں جاتے تھے بھائی. تو یہ ہو جاتا ہے, یہ اللہ دل لگا دیتا ہے. اب یا اس کا جو بھی آپ نام دے دیں, لیکن یہ آپ اس کو بابا کنٹینیو کریں کہ یہ تو کیا یہ بڑے لوگ مصروف نہیں ہوتے؟ بڑے لوگ مصروف ہوتے ہیں. کوئی سوشل میڈیا پکڑ کے بیٹھا ہوگا, کوئی کسی چینل پر چپکا ہوا ہوگا, کوئی دو چار اپنے کیٹیگری کے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہا ہوگا, تو کوئی مذاق مسخری اور گپ شپ. یہ روزانہ رات کو اس طرح کے جو سیٹھیے ہوتے ہیں نا, ایک تعداد ملے گی, ان کی اپنے گھروں میں بیٹھک ہوتی ہے, اور بہت کچھ ہوتا ہے اس میں جو مجھ سے زیادہ شاید آپ کو بتاؤ. تو کیا یہ بھی مصروفیات ہے ظاہر. تو اگر کوئی مذہبی ذہن کا ہوگا, جس کی اللہ سے لو لگی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو راستے ڈھونڈتا ہوگا, وہ اس وقت کیا کرے گا؟ اگر کچھ کام نہیں ہے تو دینی کتاب اٹھائے گا, اس کا مطالعہ شروع کرے گا, مدنی چینل آن کر کے اس کے سامنے بیٹھ جائے گا کہ چلو یار کچھ کان میں اللہ رسول کا نام جائے گا, سیکھنے کو ملے گا. کوئی مطلب VCD ایسے مذہبی بیان وہ ترکیب کر لے گا. تو اس طرح وہ اپنا وقت گزارے گا. اس کے اوپر اس نے کوئی اپنے اوپر درود شریف کا بھی لیا ہوگا حساب کتاب, کہ میں نے مطلب اس سے پہلے سونا نہیں ہے جب تک 1200 درود پاک نہ پڑھ لوں. تو یہ تسبیح پکڑ لے گا, نہیں یہ پڑھنا شروع کر دے گا. تو یوں مطلب اپنا کام یہ اچھے معاملات میں گزار گئے, اس کی یہ مصروفیت ہے. ٹھیک ہے نا, مصروفیت سب کی ہوتی ہے, ورنہ یہ کہ ایکچولی کاروباری مصروفیت بڑے کاروباریوں کو میرا گمان ہے اتنی نہیں ہوتی. ان کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دیانتدار نوکر جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سب یہ آرام سے 12 بجے جاتے ہیں, ٹینشن ہو اور ایسی آفس میں یوں بیٹھ جاتے ہیں. بس پریشانی تو ہوتی ہے نا ان کو, اتنے بڑے کاروبار کو چلانا, پھر آدمیوں سے کام لینا یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. پھر ادھر نکل گیا, ادھر نکل گیا, وہ چھٹی کر لی, ادھر ہو گیا, لوڈ شیڈنگ ہو گئی, آرڈر پورا نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا ہے, تو LC کینسل ہو رہی ہے, فلاں 10 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ان کو پریشانی تو ہوتی ہے نا. مگر پریشانی کی بات نہیں, وقت مصروفیت انہوں نے کہا تھا. تو یہ اس کو یار میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پریشانی ہے تو پھر وہ گناہوں بھرے چینل کھولتا ہے نا, وہ فلم دیکھتا ہے, ڈرامہ دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, گناہوں بھری محفلیں سجا کر ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور دوستوں کی بیٹھکوں میں کیا ہوتا ہے, کبھی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تھا نا, یہ صحیح نہیں تھا, بیان تو یوں ہونا چاہیے. تو بھائی تو ہٹا نا, تو بیٹھ جا نا سیٹ پر, حکومت چلانی آتی ہے تو پتہ چل جائے گا. پہلے گھر تو چلا یار, گھر چلانا آتا نہیں, حکومت چلانا. تو یہ اس پر تنقید, کبھی پولیس کے محکمے کو لے بیٹھیں گے, تو کبھی اس کو, تو کبھی اس کو. تو یہ پھر بعضوں کا تو نام لے لے کر غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں, گپے اپنی میں بھی اور بعضوں کا اتر آتے ہوں گے, اپنے کارنامے سناتے ہوں گے, ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو بولے بھالے سائیں بھائیو, جنت میں بھی اس لمحے کے بارے میں پچھتاوا ہوگا کہ وہ لمحہ, وہ گھڑی میری ذکر اللہ کے بغیر, اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزر گئی. کاش اس میں بھی میں کچھ اللہ کو یاد کر لیتا. تو اللہ کو یاد کرنے کا
یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں۔ دینی کتاب پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، درود و سلام پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، نعت شریف پڑھنا سننا یہ بھی ذکر اللہ ہے، خطبہ، دعا، یہ ذکر اللہ کافی وسیع ہے۔ اور نماز میں ہر طرح کے ذکر ہے، ذکر باللسان جو بیان کیا میں بول رہا ہوں، یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے اس وقت جو بول رہا ہوں، تو یہ زبان کا ذکر ہے، ذکر باللسان تلاوت، یہ ذکر باللسان دعا، ذکر باللسان جو ہم زبان سے ہی بول رہے ہیں، اور ذکر بالقلب تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں، قیامت کی یاد، قبر کی یاد، مدینے کی یاد، یہ سب ذکر بالقلب آئے گا، دل کا ذکر، وہ ذکر باللسان زبان کا ذکر تھا، اور ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر، تو وہ اب اعضاء کا ذکر جو یہ نماز میں تو سارے اذکار آ جاتے ہیں، زبان سے پڑھنا بھی ہے، دل میں خشوع و خضوع کہ اللہ کی طرف پورا مطلب ہے کہ وہ دھیان دینا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ تو خواص بلکہ اخص الخواص کا یہ مقام ہے کہ وہ تو کم از کم ہمارا یہ بھی خواص کا یہ کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہے خواص کا ہی کہ ہماری اس سے بھی توجہ ہٹی ہی جاتی ہے عام طور پر۔ تو یہ کہ یہ دل کا ذکر ہے، خشوع و خضوع، دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر جھکنا، رکوع میں اٹھنا، سجدے میں جانا، پیشانی جمانا، ناک کی ہڈی لگانا، یہ سب ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر ہے۔ تو یوں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندہ مگن رہے تو پھر پچھتاوا نہیں ہوگا، لیکن ہم تو اللہ کی یاد ہی سے تو دور بھاگتے ہیں۔ ابھی کتنوں کو بے قراری ہو رہی ہوگی کہ یار بہت لمبی کر دی یار، اب کیا کریں، آئندہ تو آنا نہیں ہے یہاں، یوں بولتے تھے یوں ہو جائے گا، ہم کھانا بھی کھلائیں گے تم کو، یہ بیلا پھسلا کے لے آئے، اب یہاں بٹھا دیا، اب نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یہ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب کرو دیا توڑ دیا۔ اور یہ شیطانی وسوسے آتے ہوں گے کبھی، یعنی دوستوں کی منڈلیوں میں جو گپے مارتے ہیں صبح تک، میں آئے وسوسے کیا بہت لمبی ہو گئی، گناہوں بھرے ڈرامے 2 گھنٹے تک دیکھتے ہیں تب نہیں آئیں گے وسوسے، تفریح کرنے کے لیے کہیں نکل جائیں گے تو نہیں آئیں گے، یہ اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ تو چونکہ ہمارے دل جو ہے نا یہ مریض ہے، ہم لوگ مریض ہیں، جب مریض ہوگا غذا اچھی نہیں لگے گی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا، تو یوں ہمارا دل کڑوا ہو گیا ہے، تو یوں اللہ اور رسول کی باتوں سے ہم لوگ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، یعنی کہ بعضوں کو زندگی میں پہلی بار موقع ملا پھر بھی اکتاہٹ، اور کئی ایسے جو پہلی بار فیضان مدینہ آئے پھر بھی اکتاہٹ شیطان دلا رہا ہے کہ آئندہ نہیں آئیں گے، یہ ابھی سے شیطان عہد کروا رہا ہوگا، تو آپ بھی مقابلہ کرو نا یار، آپ بھی تو اندر کی کہ میری اب غذا مل رہی ہے، میں پیٹ کی غذا کو روتا ہوں، اور روح کی غذا تو کبھی کبھی ملتی ہے، پیٹ کی غذا تو سارا ہی دن ملتی رہتی ہے، تو اس لیے وہ آپ منائیں اور مقابلہ کریں کہ میں نہیں جاؤں گا کبھی، اگر کل بھی یہ سلسلہ ہوا کل آ کے بیٹھ جاؤں گا سب سے پہلے، آپ یوں شیطان کو مطلب مقابلہ کریں، کل ویسے آپ کو کوئی مطلب زحمت نہیں دوں گا، میں ویسے بات کر رہا ہوں، آپ کا ٹائم ملے تو آگے کی بات آپ یوں بولو گا تو ہم سے مقابلہ کر، ہم کو روکے گا تو جتنا روکے گا ہم اتنا بڑھیں گے۔ تبھی نعرہ لگا تھا شیطان کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ۔ اچھا اس میں کام کرتے ہیں جیسے آپ لوگ اپنی چویتا رہی نا مانے نے کہ چھڑو یار بیچارے کے آنے بھوک لگی ہوئی نہیں، ابھی میں نہیں اگتا یہاں، میں تو کل بھی تقریباً ساری رات لگے ہوئے تھے ہم، آپ سب ایگری ہوں گے انشاءاللہ، میں فجر کی اذان کے بعد بھی ملاقات کی ہے میں نے کل، تو میں بیٹھا رہوں گا، میں عادی ہوں بابا۔ سیٹ جو ہے نا سیٹ اگر کاروبار ہو رہا ہو تو اکتاتا نہیں ہے، وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب بھی وہ سیٹ دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا، کسٹمر ہو، ابھی کسٹمر دکان پہ بیٹھے ہو تو اکتاہٹ کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بات کی نا آپ نے۔ اچھا ایک کام یہ نہ کریں کہ ہم کوئی جیسا بھی آئیں مصروفیت کی بات ہو رہی تو کوئی 1 سوا مہینے کی کوئی اگر آپ کہیں تو میرے ذہن میں بھی سوال کے جواب کے میں ذہن میں بات آ رہی تھی، ہم کوئی اپنی کو مصروفیت لیں،
جیسے 1 ماہ کا میں ٹارگٹ بناتا ہوں، ہدف لیتا ہوں کہ میں اس 1 ماہ میں 30 دنوں میں 3-4 چیزیں کروں گا. یہ آپ کی مصروفیت بنا رہا ہوں کہ میں نے اس 1 ماہ میں اپنا قرآن درست کرنا ہے، اس 1 ماہ میں میں نے اپنی نماز درست کرنی ہے، اس 1 ماہ میں میں نے اپنی وضو درست کرنا ہے، اور اس 1 ماہ میں میں نے اپنی غسل درست کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ادریس ہے. السلام ورحمۃ اللہ. میرے 2 سوال ہیں لیکن مختصر چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ مختصر جواب دے دیجیے گا. ایک تو سوال یہ ہے کہ کاروبار، تجارت یا کسی بھی روزگار کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا میرا بھی ایک ادارے سے واسطہ ہے، میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں جو کہ لا اینڈ آرڈر پہ مشتمل ہے. تو اس کے لیے ہمیں بعض اوقات کوئی ڈونیشنز آتے ہیں یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں بھی ہیٹ اسٹروک اور اس طرح کے سلسلے میں ہم نے کافی مدد کی جتنی ہو سکی. اچھا، ایک جو سوال ہے اس میں وہ میرا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو اس میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈونیشن جو ہے، بعض جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس کے انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، اس میں انٹرسٹ بھی ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو وہ انٹرسٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے نیک کاموں میں کسی میں لگائیں. تو ایسے ہی ایک صاحب نے جو ہے ہمیں بھی کوئی ڈونیشن دیا اور وہ مستقل دینا چاہتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کا ڈونیشن جب آپ کی نالج میں آ گیا کہ ڈونیشن انٹرسٹ کے پیسوں کا ہے، تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ وہ ہمارے اوپر استعمال نہیں ہو رہا تھا، آبویسلی وہ کسی پرپس کے لیے، کسی نیک کام کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ایسے میں ہمیں لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ 2 سوالات ہیں. بہت شکریہ. سود کہہ رہے ہیں آپ؟ سود، انٹرسٹ. اللہ تجارت میں تو نیت یہ بنتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے. شروع میں تجارتی قافلوں میں سفر بھی ہوا ہے، تو اور حدیثوں میں بھی تجارت کے فضائل ہیں. تو میں احادیث مبارکہ میں وارد فضائل حاصل کرنے کے لیے تجارت کروں گا، اور مکمل دیانت داری کے ساتھ کروں گا. اس کے ذریعے خود کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا، بال بچوں کی، والدین کی میں خدمت کروں گا. مال زیادہ ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ بھی ادا کروں گا. نفل صدقات سے بھی غریبوں کی امداد کروں گا، رشتہ داروں کی مدد کروں گا. اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بڑھائی جا سکتی ہیں. اب دوسرا ہے کہ سود کے ذریعے نیک کام ہو نہیں سکتا. گٹر کے پانی سے کپڑا دھویا نہیں جا سکتا، جو گندا گٹر کا پانی. تو سود تو حرام ہے. اب سود کسی کے پاس ہے تو بہتر تو یہ کہ جس سے لیا اسی کو دے دے. لینے کا گناہ تو ہو گیا اس کو، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور سود لے لیتے ہیں اور پھر کسی غریب کو دے دیتے ہیں. تو یہ لینے کا گناہ تو ہو چکا. اب جیب کاٹی اس لیے کہ اس غریب کی مدد کریں گے، جیب کاٹنے کا تو گناہ ہوگا نا، کسی کی آپ نے چھینا، اس لیے وہ سود لیا ہی نہ جائے. اب اگر لے لیا ہے، نادم ہوا کہ میں نے بھول کر لی ہے، تو اب توبہ کرے اور جس سے لیا اس کو دے. بہتر یہ سود میں خاص کر یہ ملک خبیث ایک اصطلاح ہے فقہ کی، تو اس کو مطلب جس سے لیا اس کو دے دے، یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے استنجا خانے بنوا دیتے سود کے پیسوں سے. مسجد کے استنجا خانے تو کئی سنتوں کو ادا کرنے کا مقام ہے، فرض نماز کے لیے اس کو تیار کرنے کا مقام ہے. اس میں سود تو کچرا کنڈی میں لگانا بھی جائز نہیں ہے. کچرا کنڈی بھی ایک مسلمانوں کے کام کی چیز ہے جہاں ہمارا گند کچرا جمع ہوتا ہے. تو سود وہی 2 اس کی میں نے صورتیں آپ کو بتائی. یہ اور اس کی معافی ہے، اس غلطی کی لینے والے کو جب پتہ لگ جائے. توبہ تو ہے نا، اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے میں، توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا. ایسے دور بڑا نازک ہے، پوچھ لینا سمجھ میں آتا ہے یہ سماجی ادارے والوں کو کہ زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ کی طرح استعمال کرے، کیونکہ غریب امیر سب میں استعمال ہوتا ہے. اب کسی نے ہاسپٹل کھولا، اب اس میں زکوٰۃ کے پیسے ڈالے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ
इससे सभी इलाज करवाते हैं, गरीब भी, मालदार भी, सादात किराम भी, सभी करवा रहे थे। तो ये जायज़ भी नहीं है ये तरीका। इलाज तो ज़कात के पैसे तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ज़कात में तो मालिक बनाना शर्त है। तो इलाज करवाना भी है किसी का, तो उसको ज़कात के पैसे या दवा का मरीज़ को या जिसको भी जो हकदार है, मालदार को नहीं, जो हकदार है उसको मालिक बनाना होगा। चाहे वो अपने ऊपर इस्तेमाल करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे दवाएं बेच डाले, तो मालिक बन गया, जो चाहे करे। तो ये जो इदारे ज़कातें ले रहे हैं और ज़कातों को फिर ये जिस तरह आजकल ये बेड चार्ज भी उसमें से काट रहे हैं, तो रूम चार्ज भी उसमें से काट रहे हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, तो भाई ये सबकी ज़कातें ज़ाया कर रहे हैं और आखिरत में फंस जाएंगे। ज़कात का मद है ही नहीं है। हमने समाजी इदारे कुछ जमा हुए थे, समझाया था इनको कि इसका तरीका ये है कि ज़कात की रकम अलग रख लें और इसका हीला कर लें, शरई हीला, यानी जो शरई फ़कीर है, जो हकदार है, उसको मालिक बना दे और वो फिर आपके इदारे को भले डोनेट कर दे। अब जो इसके हक में ज़कात थी, आपके हक में अब ये डोनेशन है, और ये वो डोनेशन है जो गरीब अमीर सब पर आप खर्च कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा ज़हन हो ना तो हो जाएगा। आप भी अपने इदारे में ये पूछ कर, अगर वो ज़कात पता नहीं है तो फिर हीला नहीं कर सकते, अगर पता है कि ज़कात है, फितरा है, तो उसका हीला कर लें, जो मैंने बताया तरीका। ये चंदे के बारे में सवाल जवाब एक छोटी सी किताब है हमारी, जो मकतबुल मदीना से मिल सकती है, उसमें यह हीले का तरीका भी लिखा हुआ है, और भी समाजी इदारों के बारे में कुछ अच्छे मसाइल लिखे हुए हैं, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मज़ीद चाहें तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई ले लीजिए, क्योंकि आप शायद सवाब के लिए कर रहे हैं और हो जाए गुनाह। सल्लू अलल हबीब। अच्छा, मदनी इल्तिजा, कोई मदनी काफिला ना दे दें 3 दिन का। दुनियावी कामों के लिए भी छुट्टी करनी होती है, जब बंदा बीमार होता है तो फिर लंबी छुट्टी हो जाती है बाज़ वक़्त। तो अल्लाह की राह में निकलें, आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। है कोई नियत करता है? माशाअल्लाह। अरे अब्दुल वाहिद, माशाअल्लाह। और जुमेरात को इज्तिमा में भी करम फरमाया करें, हर जुमेरात को फैज़ान मदीना में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। वैसे आप शोबे के एक्सपर्टीज से मशवरा लेते हैं तो कोई कहेगा नहीं कि 100% प्रॉफिट का बता रहा हूँ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट का है, तो अपने वहाँ बोल देना चाहिए। नहीं, आपका ज़मीर मेरा साथ देगा इसमें, मतलब अल्लाह की याद में निकलेंगे आप तो नफ़ा ही नफ़ा इंशाअल्लाह। अब अपने नफ्स के हमारे कुछ उसमें गुनाह कर डाले आदमी, वो एक अलग बात है कि मस्जिद में भी लोग जूते चोरी कर जाते हैं, हालांकि मस्जिद में 100% नफ़ा ही नफ़ा है जो याद इलाही के लिए आता है। अब वो चोरी के लिए आया तो उसकी दूसरी बात है। तवाफ काबा में जेब में पट्टे में से पैसे निकाल देते हैं। सल्लू अलल हबीब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, तिलावत कुरान करने वाला बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे,
حقیقی عاشق رسول بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے حبیب راضی ہوں۔ یا الہ العالمین ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ پروردگار ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، ہمارے قرضداروں کے قرضے اتار دے۔ یا اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں ان کا حق مل جائے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں نیک رشتے آ جائیں۔ یا اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں رہائی پا جائیں، جو بیچارے بے قصور قید میں ہیں ان کو بھی یا اللہ چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب کر دے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ ان اسلامی بھائیوں میں جن جن کی جو جائز مرادیں ہیں سبھی پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔